بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد 12 حجابات میں رکھا اور اس کے بعد 10 دریاؤں میں غسل دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بزرگی کے 700 مقامات عطا فرمائے۔ ان میں پہلا مقام مقام توحید، دوسرا مقام مقام معرفت، تیسرا مقام ہیبت، چوتھا مقام حیرت، پانچواں مقام قناعت، چھٹا مقام تفویض، ساتواں مقام ارادت۔ اس طرح 700 مقامات، جن میں سب سے آخر میں مقام محبت مقرر ہوا۔ ان مقامات میں جو 700 بزرگی کے مقامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کو عطا کیے گئے، تو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر ایک مقام میں 1000 سال تک رکھا گیا۔ 700 مقام اور ہر مقام میں 1000 سال تک رکھا گیا، اور جب ان 700 مقامات بزرگی کا سفر مکمل ہو گیا، تب رب تبارک و تعالیٰ نے اب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب کے نور، میں کون ہوں؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوا نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے خالق کریم، تو میرا معبود ہے، مجھے پیدا کرنے والا اور پرورش فرمانے والا، روزی عطا فرمانے والا، اور تو وہ ہستی ہے کہ جس کے قبضے اختیار میں میری موت اور زندگی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کے نور، تم نے صحیح پہچانا، تمہارا جواب جو تم نے دیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب اپنی شناخت کے مطابق جو تم نے مجھے پہچانا ہے، اس پہچان کے مطابق میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ یہ خطاب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا کہ تم میری عبادت کرو، اور مقصد کیا تھا وہ بھی اللہ نے بتا دیا، تاکہ تعارف حاصل ہو جائے، کیونکہ معرفت کی صحیح پہچان عبادت میں اشتغال ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا،
تو پھر ہمارے اندر جذبہ عبادت پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانا، تو پھر ہمارے دل میں جذبہ خدمت پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ماں باپ کے احسانات کو ہم جانیں گے اور ماں باپ کی ہمارے اوپر جو محنتیں ہیں، ان محنتوں کو، مشقتوں کو، انہوں نے ہمارے لیے جو مصائب مشکلات کا سامنا کیا ہے، خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، یہ ساری چیزیں جب ہم جانیں گے، جب ہمیں اس چیز کی معرفت ہوگی، تو پھر ہمارے دل میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، جو اللہ کی ذات کو پہچانے گا کہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے زمین کا یہ بچھونا بھی بچھایا بندوں کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا بندوں کے لیے، یہ سمندروں کو معجزن فرمایا بندوں کے لیے، یہ پہاڑوں کو بلندیاں عطا فرمائی بندوں کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے بندوں کے لیے، اناج کے ایک ایک دانے کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، ہوا کا انتظام اللہ نے بندوں کے لیے کیا ہے، غذاؤں کا انتظام اللہ نے بندوں کے لیے کیا ہے۔ جب ہم ساری کائنات میں نظر ڈالیں گے اور اللہ کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو جتنی معرفت اللہ کی ہمیں ہوگی، اتنا ہی ہمارے دل میں خدا کی عبادت کا جذبہ ابھرتا جائے گا، کہ جب اس نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، ہماری ایک ایک سانس جو نکل رہی ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے، جو اندر جا رہی ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اندر چلی گئی باہر نہ نکلی تب بھی موت ہے، باہر نکلی واپس اندر نہ گئی تب بھی موت ہے۔ تو ہماری ہر سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جیسے جیسے ہم رب کو جانیں گے، پہچانیں گے، ویسے ہی عبادت کا جذبہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب، جب تم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، تو پھر پہچان کے حساب سے اب اس رب کی عبادت کرو۔ حکم الہی سنتے ہی محبوب رب العالمین فوراً مصروف عبادت ہو گئے۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے اندر بھی تھا۔ اس کے بعد بارگاہ احدیت سے نور کا ایک جھونکا آیا، اور شکریہ کے طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کی، اس کے بدلے میں حضور کے لیے ایک نور کا جھونکا آیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوا کا جھونکا آتا ہے، ایسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نور کا جھونکا آیا۔ اور یہ جب ہوا کا جھونکا ہمیں خشک کر کے چلا جاتا ہے، تو نور کا جھونکا کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا۔ جب حضور نے سجدہ شکر ادا کیا، حضور کے نور نے، جس کے صلے میں مقام تقرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور مقام تخصیص حاصل ہوا، اور اس کے صلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور حضور کی امت پر صبح کی عبادت گزاری لازم کی گئی، فجر کی نماز اس کے بدلے میں ملی۔ دیکھیں، یہ پہلے سے ہمارے لیے طے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نے سجدے سے سر اٹھایا اور مقام خدمت میں 70,000 سال مصروف قیام رہے۔ میں ہمارے حساب سے 70 کہہ رہا ہوں، یہ اردو میں ہے 70,000۔ تو 70,000 سال مصروف قیام رہے، یعنی حضور نے پہلے مقام میں سجدہ کیا تھا اور یہاں پر قیام کیا۔ اس کے صلے میں نور خلعت عطا ہوا، اور خلعت کے شکریہ میں دوسرا سجدہ کیا،
اور اس دوسرے سجدہ شکر کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے نماز ظہر حضور کو اور حضور کی امت کو عطا فرمائی. یہ بعد میں اس کے بعد ملی. اس طرح 5 مرتبہ قیام کیا اور ہر قیام میں 70,000 سال عبادت میں توقف فرمایا اور نورانی خلعتیں حاصل فرماتے رہے. جب جب نورانی خلعت ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک شکریہ کے لیے سجدے میں چلا جاتا اور پھر اس کے بدلے میں نماز ملتی. پھر عصر ملی، پھر مغرب ملی، پھر عشاء ملی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 5 وقت کی نمازیں تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اور جس میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازیں معراج میں عطا کی گئی، وہ جسمانیات کے ساتھ تھی. اور یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادائے عبادت اور شکریہ کے جو طریقے اختیار فرمائے بے عینہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے اختیار کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شکریہ ادا کیا وہ کس طرح کیا تھا؟ کہتے ہیں 1000 سال تکبیر تحریمہ میں گزارے. نور مصطفیٰ نے 1000 سال تکبیر تحریمہ میں گزارے، 1000 سال قیام میں، 1000 سال رکوع میں، 1000 سال قومہ میں. رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں. پھر 1000 سال سجدے میں، 1000 سال پھر جلسے میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو 1000 سال جلسے میں، اسی طرح دوسرے سجدے میں، اور اسی طرح دوسری رکعت، اور آخر میں تشہد میں 1000 سال صرف فرمائے. اسی طرح دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک نے سلام پھیرا تو 1000 سال، اور بائیں جانب جب سلام پھیرا تو 1000 سال. 1000 سال نور مصطفیٰ نماز کی ہر ہیئت کے اندر مصروف عبادت رہا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو بارگاہ الہی سے خطاب ہوا، اے حبیب کے نور، جس طرح تم نے میری عبادت کی ہے وہ میری بارگاہ میں قبول و منظور ہوئی ہے. میں نے تمہاری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. اب اپنا دل تھام کے آگے کی روایت سنیں. اب ہم سے تم حسب مرضی خلعت طلب کرو. اب تمہیں اختیار ہے. ہم نے اس سے پہلے نورانی خلعتیں تمہیں دیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ جو تم نے ہر ادا میں 1000 سال نکالے ہیں، تکبیر تحریمہ میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو آپ کی مرضی کی خلعت عطا کریں گے. اب آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. اب دیکھیں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مانگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے خالق و مالک، جیسا کہ مجھے معلوم ہے تو مجھے ایک قوم کا مقتدا بنائے گا اور ایک امت کا نبی بنائے گا. دیکھیں وہاں بھی امت کو یاد کیا ہے. جیسا کہ مجھے معلوم ہے تو مجھے ایک قوم کا مقتدا بنائے گا، ایک امت کا نبی بنائے گا، ایک امت کا پیشوا بنائے گا، اور ایک قوم میری امت بنے گی اور وہ میری متبع ہوگی. اس نماز کو تو اس قوم پر فرض فرمائے گا. یہ سارے امور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہیں. امور طبعی کے طور پر ان سے نمازوں میں، ان کی ادائیگی میں غلطیاں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بنا ہی نسیان سے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نے کہا کہ میری امت جب نماز پڑھے گی تو طبعی طور پر ان کی فطرت میں یہ چیز ہوگی کہ ان سے نمازوں میں کچھ خطائیں ہو جائیں گی، ادائیگی میں کچھ غلطیاں ہو جائیں گی، لہٰذا میں اس نماز کو ان کے کفارے کے طور پر رکھتا ہوں۔ میں نے جو نماز پڑھی ابھی کہ جو ہے تکبیر تحریمہ میں 1000 سال، قیام میں 1000 سال، رکوع میں 1000 سال، یہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اپنی امت کے تمام لوگوں کی نماز کے کفارے کے طور پر رکھتا ہوں کہ ان کی نمازوں میں جو خطائیں ہوں گی ان کا کفارہ میری اس نماز کو بنا دے، اور اپنے متبعین کے لیے مغفرت کی خلعت طلب کرتا ہوں۔ میری گنہگار امت ہوگی، ان کی مغفرت کی میں تجھ سے خلعت مانگتا ہوں۔ اس وقت بارگاہ احدیت سے خطاب ہوا، اے محبوب کے نور، آپ نے بہترین خلعت مانگی ہے، آپ نے جو مانگا ہے وہ لاجواب ہے، اور مجھے بھی آپ کی یہ ادائے بے کس پناہی بہت پسند آئی۔ اے محبوب، آپ کی یہ ادائے بے کس پناہی، امت کو نوازنا، ابھی سے امت کا خیال کرنا، یہ آپ کی ادا مجھے بہت پسند آئی۔ جو کچھ آپ نے طلب فرمایا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بھی یاد رکھا ہے جب ہماری جو ہے پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، امت کا کوئی وجود نہیں ہوا ہے، تب بھی نور مصطفیٰ نے امت کو یاد کیا ہے۔ تو پھر جب وہ نبی ہو کر کے، وہ آقا ہو کر کے ہمیں یاد کرتے رہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے اس احسان کے شکریے میں اپنی زندگی میں انہیں ہر پل یاد کرتے رہیں، اور ان کو یاد کرتے ہوئے ہماری یہ زندگی گزرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی، اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے حضور نے ہمیں روکا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔